الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ علیہ وسلم صلوات محمد واہ کے ذکر خیر کے صدقے سارے گناہ معاف تمام خلق کی بغضات کی دلی دعا خالق کائنات ذکر پاک کے صدقے پھر محترم سامعین میں جناب کے سامنے جی آیت مجیدہ پڑھی ہے تفسیرات پڑھی ہے کہ جی اسلامی امت جی قریب ترین تاریخ ہے وہ متعلق کچھ اس ماحول سے بندہ کھڑا ہوئے وہ قریب 2-3-4 کے پیچھے اسلامی تاریخ میں کسی ہستی کا منسوخ ہو تو پھر پورا ذکر خیر اس میں یہ قریب جڑی تاریخ ہے 2-3 دن تک نقلی کو حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا دعا اور میں جان کرتا ہے اپنی گزارش کے مطابق قرآن و حدیث دستاویز سرکار کی بارگاہ پیش کریں سورہ مبارکہ محمد کی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے بڑی 36 مبارک ہے خالق کائنات کے ساتھ ہمارا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے اللہ بعد میں ترتیب میں دسی مدد دی پوری دنیا اللہ کو مدد کرنا چاہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جڑا پوری کائنات کا ناصر اکبر ہے اور اپنی مدد دین کا طریقہ دس ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا مطلب ہے اگر کوئی بندہ قرآن نال منسلک ہوئے قرآن پاک میں پڑھتا ہوئے ترجمے نال کوئی قرآن آؤں ہوئے یا اسے استاد پڑھیا گیا کہ کم سے کم میں ہوش ہونی چاہیے کہ اللہ کو مدد منگنے کا طریقہ ترتیب سے کم یاد ہونا چاہیے کہ جن بندے نماز پڑھنی انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ وضو پہلے کرنا ہے نماز کے بعد نہیں کرنا وضو پہلے ہے تو اس کے بعد نماز میں آخر سے دعا ہے ترتیب یاد نہ ہونے تو بندہ اپنے مقصد نہیں پا سکتا ترتیب یاد ہے میں کوئی بڑھ تھوڑے کو حاضر ہوا اس مقام تک پہنچیا تو میں نے یاد سی کہ رستہ اختیار کرنا کہڑے کہڑے رستے جانے ترتیب یاد ہے اگر میں گھروں کر کے سیدھا لاؤں ہوتا تو پھر بھی کہڑے بڑے ہونا ترتیب نہ ترتیب سے چاہیے کپڑے کی ترتیب ہے جہاں بندہ پہلے بنیاد پانا اتنے شرٹ پانا پھر ٹائی لاتا ہے جہاں بنیاد کے اتنے ٹائی لانا بےوقوف بھی ہو سکتا ہے بندے اگر ترتیب بھی یاد کیا کرے جہاں بندہ کھانا کھانا سارا اندر بڑھتے کسٹرڈ سب تو پہلے پا لیتا ہے یہ مطلب بیوقوف ہے وہ ترتیب یاد نہیں یہ آخر میں تھوڑا سا کھانا چاہیے سرکاری بات کی سنت بھی آخر میں تھوڑا جی مٹھاس کا کبھی وہ کھانی کھانوں کی سنت وہ پورا دین ترتیب ہے کلمے کی ترتیب ہے محمد رسول اللہ اور ایک بندہ جہاں پڑھتا ہے وہ شہادت دیتا ہے پھر وہ شہادات بھی دیتا ہے دان جڑا ترتیب ہے شرط اللہ تعالیٰ پہلے اللہ کی شہادت دینی ہے حالانکہ اللہ فرمانے بڑے حقیق ہم نے تجھے بھیجا اس لیے ہے کہ تیری وجہ سے لوگ مجھے مان جائیں سرکار نے آگے اللہ کو منوایا ہے لیکن جب بڑے شروع کرنی شہادت تو پہلے اللہ ہی ہے یہ کمال کی یہ ترتیب ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پھر اللہ اشہد ان امیر المؤمنین علی نبی کا خدا مطلب ہے کہ سرسر سے حضور دوڑا بڑی الگ کرتے ہیں پہلے اللہ جیسا وحدہ لا شریک کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا رسول کوئی نہیں علی جیسا ولی کوئی نہیں یہ ترتیب ایسی ہے کہ درمیان جو حضور کی رسالت کی گواہی دے کے اسی پوری دنیا سے اعلان کرنے ہیں کہ اصا جنوں حضور تو پہلے بنے ہیں وہ بھی حضور کو پوچھ کے بنے ہیں جنوں حضور تو بعد بنے ہیں وہ بھی حضور کو پوچھ کے بنے ہیں بڑی کمال ہے کہ اللہ فرماتا ہے مدد میرے کو لینی ہے ضرور منگو میں ہی سب سے بڑا مددگار میں نا سہرے کا خدا ہر قسم سے تھوڑی میں مدد کر سکتا میں محتاج نہیں بندے ایک مدد کر سکتے ہیں مطلب پیسے نہ دے سکتا بندے نہیں میں دے سکتے ایک بندہ میں
ہے پیسہ پوسا میرے ایک آدھا پیسہ چاہیے کام ہے آتا بندے چاہیے کام سکول چ کام ہوئے تو پھر کوئی ٹیچر سکول چ کام دے سکتا ہوتا میں سکول کے معاملے چاہوں گا وابڈا کے معاملے میں نہیں آ سکتا وہ جو اللہ بھی کوئی جہاں ہر معاملے سے مدد کر رہے کوئی بندہ جہاں ہر شعبے میں مددگار بن سکے وہ وعدہ خدا شریک ہے انہوں کی مدد کا کتنا ایک طریقہ ہے طریقے تو بغیر بندہ مقصد نہیں پہنچ سکتا تو سائنی پر جو فرمائی کہ میں آئے وزیرہ سے بڑا پڑھا اللہ فرماتا ہے ایمان مانو ان تنصروا اللہ ینصرکم یہ طے چکا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ مطلب ہے کسے کرتے ہو یا اللہ مدد کہنے تو پہلے پورے کانفیڈنس نال سوچنا چاہیے میں جہاں کو مدد مانگ رہے ہیں وہ آتا پہلے اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ مطلب یا اللہ مدد کہنے تو پہلا بندے کو ایک بار سوچنا پڑے گا کیا میں اللہ کی مدد کر چکا کیونکہ ترتیب ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اس کے بعد خالق نے بڑا کمال کا نتیجہ اللہ فرماتا ہے جو تم میرے ناصر پڑھے لکھے دوستوں سے تمہارے ناصر مددگار مدد کرنے والا منصور جس کی مدد کی جائے اللہ فرماتا ہے تم ناصر بن کے مجھے منصور سمجھ کے جب میری مدد کرو گے تو پھر میں تمہارا ناصر بن جاؤں گا اور تم میرے منصور بن جاؤ گے اور صرف میں مدد کروں گا تو کیا ہوگا یثبت اقدامکم میں تمہارے قدموں کو مضبوط کر دوں گا تمہارے قدم میں ثبات آ جائے گا تمہارے قدم کسی میدان سے اکھڑے گے نہیں جس میدان میں قدم رکھو گے قدم تمہارے جما دوں گا یہ میری مدد ہوگی یہ میری مدد ہوگی زیادہ پیسے کا آ جانا مدد نہیں زیادہ بہت ہی دولت آ جانا مدد نہیں اقتدار بھی مدد نہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کا مددگار ہو جاتا ہے وہ بندہ اپنے پاؤں میں ثبات محسوس کرتا ہے اس کے پاؤں میں تسلسل آتا ہی نہیں کیونکہ اللہ اس کا مددگار کرتا ہے لیکن اللہ مدد جو کرتا ہے پہلے ہی اللہ فرمایا ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے یہ مطلب پہلی گل سے پہلے کر لی اللہ کی مدد کی ساڈے ہر مدد کا تھوڑا جا کیا کر سکتے ہو بڑا ہی اتنے مدد کمزور مدد ہے مضبوط مدد کرتا ہے اتنے غریب مدد منگتا ہے امیر مدد کرتا ہے اتنے چھوٹا مدد منگتا ہے خوش ہو جائے گا بڑا مدد کرتا ہے ایسے تھوڑی پریشانی ہے جڑا کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا نہ وہ چھوٹا ہے نہ وہ کمزور ہے کیا بات ہے نہ وہ غریب ہے جڑا غریب ہوئے وہ اللہ نہیں جڑا کمزور ہوئے وحدہ لا شریک نہیں جڑا کسی کا محتاج ہوئے وہ سمجھ نہیں کیونکہ اللہ اس سمجھ ہے کہ اللہ غنی ہے وہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں جبریل بھائی رہ کے اندر میرے سامنے قرآن ہے یہ جبریل کا بھی اللہ محتاج نہیں محتاج نہیں کم جبریل کو دیتا بڑھیا نے کے رکھے ہوتے کام کرنا بڑے بڑے کام کرنا رکھے ہوتے ویسے شب معراج اللہ نے جبریل کو سدرۃ المنتہا سے روک کے کعبہ کا حسین میرے نبی کو کھڑ کے فرمایا جہاں جبریل نہ تھا ہم نے وہی کی اور اپنے بندے کی طرف کی کیا حق تھے یا ہمارا حق خاص تھا اللہ نے پوری کائنات کو بتا دیا کہ میں جبریل کا بھی محتاج نہیں میں اللہ ہوں چاہے سارے ذہن ایک سیدھی ہدایت مل سکتی اللہ چاہے آدھے بیٹھا ہدایت دینا چاہے وہ ذہن ایک سیدھی ہدایت کہیں دے شیطان کو حق چاہے کیسا کر سکتا چاہے کیسا کر سکتا دیکھ رہی ہدایت واسطے میرے نبی ہوئے کل ہو اللہ ہوا آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ بھائی وہ محتاج بھی براہ راست بھی ہدایت کر سکتا ہے لیکن طریقہ کار ترتیب ہے کہ ترتیب ہوتی ہے کل ہو اللہ احد میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے یعنی وجہ بعد میں مزید کو جو چاہتا کہ اللہ شاہد کو جگہ دے کہ آپ نے غریب درس قرآن سے موجود ہے اے شاہد یعنی جتنا غریب
یہ جیسا کرنے شاہ رب ہے کہ یہ تم زیادہ وہ کری ٹھیک ہے. میں کیا اللہ ای تم نیڑے تم تے آ ہوں اے کان تو ایتھے ہی میرے آپ چھڑ میں ایک پیغمبر اعظم کو اندر کھول وہ بندہ ہوگا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. آخر ترتیب قبلہ کوئی تو نامت ہے نا اللہ شاگرد کو ملے گا تو سنگی اندر میں ایک زہرہ دے باقی کو اندر تو ان سے کہہ دے حسین دے نانے کو اندر میرا حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ مطلب بندے انہوں سوچ کے قبر جانا چاہیے جو اللہ محمد کو نکال کے براہ راست ہم سے بات نہیں کرتا وہ براہ راست ہماری بخشش کیسے کر رہے ہیں. ہر ترتیب ہے کوئی راز ہے خالی فرمائے ہاں محتاج ہے محتاج مدد منگتا ہے غنی مدد کرتا ہے غریب مدد کرتا ہے امیر مدد کرتا ہے چھوٹا مدد منگتا ہے بڑا مدد کرتا ہے. اللہ فرمایا پہلے اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. نہ وہ محتاج ہے نہ وہ غریب ہے نہ وہ کسی کو چھوٹا ہے. کوئی کائنات تو اکبر یہ اللہ کی ہر مدد کی کریے کہ کیوں کرے گی تاکہ اسی منگن کے قابل ہوگی کیسے کہ خالی پسا تیری مدد کر دیتی ہم ساری مدد کر لیکن ایک ہے پہلا پسا کرنی آرام کرتے سورہ محمد چھبیس مقرر ہے آیت نمبر 7. تو سورت کا نام پڑھنے والا نہیں سرکار کے نام کی سورت ہے سورت کا نام ہی محمد ہے. ایسے قرآن کی سورہ ہر کافرون بھی ہے لیکن یہ ذرا بڑا پیارا اس نے گرامی حضور کا ایک غریب بڑی سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 7 خالی فرماتا ان تنصروہ ینصرکم ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں جی فسری بڑے لوگوں کو پڑھنا پڑتا ہے. اسی کوئی رائے نہ بیان کر رہی میں شیعہ اہل سنت جو بندی اہل تمام دوستان کی تفسیریں اس معاملے سے ایک لکھی ہیں اس آیت کے معاملے میں تمام کی تفسیریں ایک لکھی ہیں. میں میرے کو سردار بندے میں صلاۃ روزان مومنین میں شکر کیتا کہ سارے مدد کرنے کٹھے بھی ہو گئے اس آیت مجیدہ کے سارے سب کی تفسیریں پڑھ کے گھر پہ کرنا 18 تفسیریں دے حوالے نہ گھر پہ کرنا شیعہ اہل سنت جو بندی اہل حدیث سب نے ایک ہی گل لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے نہ وہ اس کو چھوٹا سمجھے نہ وہ اس کو محتاج سمجھے نہ وہ اس کو غریب سمجھے نہ کمزور سمجھے. اللہ کے دین کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے. کیا بات ہے جو اللہ کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے دین کی مدد کرے. جب وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو پھر اللہ اس کی یہ مدد کرے گا کہ اس کے پاؤں کسی میدان سے ہٹیں گے نہیں. وہ سب بھی اقدام تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. مطلب اگر تصل تاریخ اسلام کوئی ایسے بندے تلاش کرنے ہو کہ سب پہنا اللہ نے سودا کتنا کیتا ہے دین دی مدد کا سودا جنہوں نے بیچ کے سکتا ہے جنہوں نے سنت جس کا دین لینا ہے. کوئی ایسے نمونے ہیں جنہیں اللہ کی مدد کی پھر اللہ انہوں کی مدد کی وہ پڑتال ہے. پڑھے لکھے بندے نظر آ رہا ہے ضرب کی پڑتال تقسیم نہ کری دی تقسیم کی ضرب نہ کری دی جمع کی تفریق نہ کری دی تفریق کی میرے نزدیک ہے پڑتال ہے. اگر کسان پوری طرح ثبوت لینا ہے کہ وہ بندے کون نے سب تو پہلے جنہیں اللہ نے سودا کیا کہ اسی تیری مدد کر دیں کہ تو ساری مدد کر. وہ قرآن میرے سامنے ایک کے لیے کوئی نہیں. تاریخ میں وہ بندے تلاش کر دو جو کسی میدان سے پیچھے نہیں.
سارا مارے اکوں اگر ایمان میں اس کو بعد پھر دوبارہ نہ ہو تے پھر تسا یاد یہ آسا مارنا یا کسی اسے جذبے نہ جواب یہ آرام نہ مارنا ہے کنڈا بنا دینا نا ادھر جذباتی ہو گئے باقی سارے آرام نہ بیٹھے ہوئے ساتھ ماحول ہو جائے ایک جیسا ہونا چاہیے یا یہ آسا مارنا یا جس جذبے نالے مارنا یا آج ہی دنوں نہ آگے کرنا یا یہ بات کو یہ دنیا اس کا بن سکتا ہے نعرہ آسا مارنا نعرہ ہے گئی جی میں تھی پسند کروں گا اچھا جی وہ بندے کون نے جنہیں اللہ نال سودا کر لیں کہ تھی میں اسی تاری مدد کر رہے ہیں تم ساری مدد کرو لو جناب مدد کی کدی کدی ضرورت پہ تھی کدی کدی ضرورت نہیں پہ دین میں ہر ویلے مدد کی لوڑ نہیں دین میں کدی کدی مدد کی ضرورت پہ تھی مدد کی ضرورت میرے نزدیک پیغمبر اعظم سے آن تو بعد 40 سال حضور تے دین اللہ دے بھیجے دین مدد کی ضرورت تھی 40 سال تک کوئی مدد کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ 40 سال تک حضور کا دشمن ہی سامنے کوئی نہیں آیا دشمن سامنے آئے ہیں جنہوں کو نزول قرآن ہے 40 سال تک حضور بندے صادق بھی مانتے سن امین بھی مانتے سن اور کمال دے انسان مانتے سن یہ حضور نے پہلے منوایا جنہیں بھی قرآن اترے ہے کہ حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے چونکہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے بندوں پر واضح کرتے کہ قرآن کو ہم نے ان کے سامنے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے لوگوں تمہاری طرف نصیحت بنا کر بھیجا ہے کیونکہ نصیحت جدوں کی جاتی ہے وہی مخالفت ہوتی نصیحت ہمیشہ بچا کر نصیحت ہمیشہ چھوٹے میں کرتا ہے اور نصیحت وہ کرتا ہے جس کے اندر کسی کی محبت ہوتا ہے اتنے بچے تھوڑے بچے نے اندر بالغ کوئی بندہ بیٹھے کچھ بچے سامنے بیٹھے وہ نظر آ رہے ہیں تین نظر آ گئے 4-5 بچے بیٹھے بچے بھی سوچے یہ بچے جب تمہیں باغ آتا ہے شام کو بعد زیادہ دیر بعد نہیں رہنا تھی والد محترم بڑی پیاری نظر نہ رہتے کہ باہر کی جنگ لگی ہے بھائی اللہ دیا پر دیا یہ جناب چلو نصیحت کا کرتا ہے یہ دل میں میری محبت بیٹا موٹر سائیکل تیز نہیں چلانی بھائی بال بہن بیٹھے ہو بات الحمدللہ بال نہیں چلانی سارے بیٹھے موٹر سائیکل تیز نہیں چلانی وہ آدھا چلانی میں آپ مصیبت تمہیں پڑی میں دیکھ لگا جتنا تیز چلانی ہو چلانا گا آستہ چلانی میں اللہ کو بھائی اللہ دیا پر دیا تیرا نقصان ہو گیا تو تکلیفیں نہیں ہونی تیرا نقصان ہو گیا تو تکلیفیں نہیں ہونی ہے تو تین نقصان کو بچانا نصیحت کرتا بیٹا بارش ہے کوٹ پا جاؤ تو کپڑا لے ان کی تکلیف ہے کپڑا تو نہ بھی لے یہ مطلب یہ اندر محبت ہے کہ جڑا نصیحت کرے جڑا نصیحت کرے یہ مطلب یہ ناصح ہے جو نصیحت کرنے والا ہے اس کے دل میں جو نصیحت سن رہا ہے اس کی محبت ہوتی ہے تو وہ نصیحت کرتا ہے ورنہ کبھی نصیحت نہ کرے نصیحت کرتا ہی وہ ہے جس کے اندر کسی کی محبت ہو نماز اللہ کی قسم کرتی نہ پڑھتی ہے دیکھ لے اگر اللہ کے ہاں ہماری محبت نہ ہوتی تو ہمارے لیے نصیحت نہ کرے ساڑھے جیسے نہ بہت محبت کرتا ہے ویسے جن نصیحت کی ہوا ہوتا ہوں تھی گھر نصیحت کرتے رہتے سویرے سارے بچے اٹھا کرو تو صبح نماز پڑھے کرو نصیحت یہ اچھا نام کرے مثال کر تو صرف مثال کرتی مثال بدل نہیں رہا تو خاموش ہو گیا یار ایک نصیحت نہیں کہ سویرے اٹھ کے سارے نماز پڑھے کرو سارا دن تو میں کر نہیں ہوتا فجر کو بتا نہیں رات میں کاروں نہ بیٹا سویرے اٹھ کے نماز پڑھے یہ نصیحت بڑی کر سکتا چھوٹے ہوں بڑا تو کام کرے کہ آپ سویرے اٹھے ہوں پتا لگے آل محمد سارے تو پہلے کیوں اٹھتے سن جنہیں نصیحت کرنی ہوئے وہ سارے تو پہلے اٹھتے میرے محترم صاحب نہیں تھی بچیاں نصیحت کرو نا کبھی بچیاں کہ پردے سے پردہ کرنا ہے کسی بچی نے سر تو
بیٹا میرے فون تو فون کر لیا کرو، میں جب تک اس کے بعد فون لے کے دیں گے، جی میرے بچوں کو فون لو دیکھو میرے فون تو کر لیا کرو، یا بیٹے کو آخو، میں اپنی بیٹی کو آخا کہ بیٹا پردہ کرنا ہے، دھیان نہیں کرنا ہے، بال نال ضرور نہیں ہونا چاہیے. انہوں سارے بچیاں ایس ماحول سیدھا بال کا محترمہ کو آنا ہے تو انہیں آ کے آنا ہے امی یہ ابو نو کی ہو گیا ابو میں تو دسنا بیٹیاں بھی سننا تو بیٹے بھی سننا ابو تا محبت ابو بیماری کوئی نہیں ہو گئی ابو کے دل میں تاری الفت ہے تاری عزت ہے تا پیار ہے تا خیر کا ہے وہ خیر کا جی امی ہوگی چنگی تو نیک چنگے کرتے تربیت اچھی ہوئی ہوئی وہ آخر بیٹا تو بیٹی بیٹو اور بیٹی تھی منو نہ منو تا ویوہار کا رکھیے بھائی گان کا کم سے کم ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ آخر بیٹا گھر دے تو تصا ویسے مرضی کرنی ہے کہ نماز پڑھو تو کرتا کرو آندھا تو ٹھیک ہے بسم اللہ آندھا تو ٹھیک ہے لیکن اس وجہ جی موجودہ حالات ہیں یہ ذرا مختلف ہے تو ساتھ کرنا اتنے ماما کیا جی بچے آ گیا کہ بھی ابا سارے اندر چڑھ کے نماز پڑھے کر بچیاں آ کر سانو پڑھتے لاتا گھر بڑے پڑھتے جا کر امی یہ کی پڑھے اس کی آخر ایسا اللہ کرے کہ ماں یہ آخے کہ آندھا وہ ٹھیک ہے کیونکہ نصیحت کر رہا کوئی ناشے ہے تو ٹھیک رہتا تاری عزت درکار ہو تھوڑا تحفظ درکار ہو ایس میں جی صورت حال ہے میں اپنی بہن کو معافی مانگ کرنا کہ تصویر بھی سن سکتی ہیں ایسے میں صورت حال بنی ہے بھی اس کی آخنا ہو سکتا تھی یہ آج ویکیا میں 30 سالوں تو دوزخ دے جی میں دن کھڑے میں ماں پیو کی عزت نو کھڑے ماں پیو کی عزت نو کھڑے اس سال کے گھر میں 30 سال کھڑے ہوں تو ہاں ہوش کی ان شاء اللہ لگ جائے گا تمہیں پتا ہے ہوں میں اپنے نتیجے سے آ گیا لمبی مثال نہ دیا یہ نصیحت نے اپنے گھر کریے اپنے گھروں مخالفت اٹھ پی ہے جا نصیحت ہی ابو جی کا اس کرے ہوں پتا لگ رہا مجھے حضور کی مخالفت کی جب تک نصیحت نہیں نہ آئی جب تک نصیحت نہیں آئی اس وقت تک حضور کی دشمنی کوئی نہیں جی نصیحت آئی ہے حضور نے اعلان کیا ہے اعلان کرن دی دیر سے ہم نصیحت سن لو شراب حرام ہے جوا حرام ہے سود کے پیسے کھانا حرام ہے بت پرستی حرام ہے کسی کی بیٹی کو غلط نظر نہ دیکھنا حرام ہے جی نصیحت ناسے نے شروع کی وہ بندے جڑے صادق بندے ہیں وہ بندے جڑے امیر بندے ہیں وہ بندے جڑے شریف النسب بندے ہیں وہی بندے سارے ترتیب ہو جاتے ہیں انہوں نے ایک سنگی شروع کر دیا اچھا یہ ساری چیزیں نبی نے کہے پہلے بھی موجود سن کیا بات ہے میں کہتا ہے ساری شرافت نصیحت نبی کے گھر پہلے بھی موجود سی تکلیف کدو ہوئی ہے جب نبی نے نصیحت بات کری جب نبی نے اثر کے جانے بہت شکریہ جب حضور نے وہ گھر والی ساری نصیحت باہر کری باہر وہ مخالفت شروع ہوئی ہے ہمیں پتہ ہی لگے کہ وہ لوگ اندر اندر رہو باہر نہ نکلو کیا بات سے لاتا ہے تکلیف ہو جاتی ہے حضور نصیحت میرا موضوع ہے حضرت ابو طالب
جی میرے ہاتھ قرآن ہے باوضو ہو کے کوئی آگ لگی قرآن پہ ہاتھ چلا کے صرف اتنا دس دے کہ جب پیغمبر دی اور اللہ نے مدد مانگی اٹھنے والا کام تھا صدقے جاؤں گی میں بلا تفریح کے مدد کہہ رہا کہ کوئی اٹھا تھا یا نہیں صاحب کی ذمہ داری لینے لکھا ہے کہ ایک 9 یا 10 سال کا بچہ ہوتا 9 یا 10 سال کا پچھڑا اٹھیا وہی اٹھے گا 9 یا 10 سال کا بچہ ہوتا ساری پنجابی کی ایک مثال ہے بکری دودھ دیتا لینا پڑا وہ مطلب ہے کہ کام کرنا بھی لیکن دھیان نہ اچھے طریقے نہ کرنا جن پنجابی شاید نے کیتا ہے چاچنا کم از کم کسی بندے کو موٹر سائیکل کرنا ہو گئے تو جب تو گھنی ہے موٹر سائیکل سے لے بڑی بندہ آپ کتنے جانا ہے روز ہی تمہیں کام پہ جاتا ہے تو ساری موٹر سائیکل ہی بہتر رہی چل لے جائے اچھا دے بھی دیتی ہے لیکن 2-3 کرنا اس قسم دیا انہوں اندر میں بکری جنگلی گل بن جائے ایک گل نہیں کسی ہے کہ کون اٹھے ہے لیکن 9-10 سال کا بچہ کوئی گل نہیں ایک مدد گل چھڑا یہ بچہ بھی آ کے تو راضی ہو جاتا اٹھیا پھر بھی نہیں بچہ بھی آ کے میں 8-9 سال کا ویسے میرا دل نہیں کرتا کہ جنہوں محمد قابل کرو کہ علی آتے ان بندہ بار بار بچہ آئے خدا بھی اچھے پھر مولا علی اچھا جی 9-10 سال کا بچہ تیری بیٹا ہوگی 10 اور کھڑا ہو جانا بچہ کام ٹھیک ہو لو جی ابھی کبھی بڑی مقابلی بڑا بچہ بچہ دیکھتے ان کا ظاہر کی گل کرنا یہ بھی نہ کرنا کہ کتنے تشبیہ دیتی ہے کتنے میں مثال دیتی میں دنیاوی لحاظ بچے کی عمر اٹھائیے 10 سال کا ظاہر حضور کا کرو کسی نے پتا سی ہے حضور نے ظاہر 40 سال ہی کہیں گزارے ہیں جنہوں نے آخر میں نبی ہوں انہوں نے کہا جی منیے نہ منیے ہیں تو سچا میں صرف مثال دیتی ہے بچہ تو مل لیا وہی کو کیا چکتا چکتا بہ گئے انہیں سنجیدہ بندے بیٹھے ہو راول پنڈی کے سنجیدہ بندے بیٹھے ہو کہ نام پر بیٹھے ہو میں پھر کہنا گم نام نہ بیٹھے ہو نام پر بندے بیٹھے ہیں نہ پنڈی وہ نام پر بندے بیٹھے ہو ایک بندہ کھلو کی گل کرے چاہے وہ مہارتوں شروع ہو جائے نام پر بندیاں میں چنیدہ بندیاں میں سلیکٹڈ بندیاں میں سلیکٹڈ معافی دے آج آج کل میں تو بدل لینا نہیں مانتا کیونکہ آج کل وہ بڑا مشہور ہوا ہے مدد کو آخر سارے سے گلا لانا ابھی ابھی بھلے یہ چنیدہ بندے پنڈی کے بیٹھے ہو تو بندہ گل کرتا ہوئے چنیدہ بندے مخالفت کرنا بڑے بڑے لوگ میں پھر جانا عام بندے بڑے بڑے ایڈا بچہ کچھ کیا ظاہر کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کیجیے آپ کی مدد میں کریں اس بچے کا ایڈی پنچایت ایڈا بچہ حمایت کا اعلان کرے میرا خیال ہے تو پنچایت کا حصہ نکل جاتا نال اشارہ کر کے تھوڑی تنس کر مددگار ہے قرآن میرے سامنے 9-10 سال کی درمیانی زندگی مولا علی نے اٹھ کے یہ نہیں آخیا میرے چچا زاد میں تیری مدد کروں گا میرے دادا کے پوتے میں تیری مدد کروں گا میرے بھائی جان میں آپ کی مدد کروں گا اے تیری حیثیت تو صدقے تیری بصیرت دانش مندی تو صدقے تیرے علم تو صدقے پوچھتے ہیں صاحب انا ناصرک یا رسول اللہ
رمضان کا یاری ایک ہی کر سکے عمر برابر ہے دونوں میں فرق کیا ہے اصل میں بیٹے سے باپ نظر آتا ہے مزدور کے بیٹے کا بات کرنا اور ہے ایم ایل اے کے بیٹے کا بات کرنا اور ہے بات علی کر رہا تھا مجھ میں سے ابو طالب نظر آ رہا مددگار رسول بھی بن گئے مددگار خدا بھی بن گئے اور اللہ کا کی حکم سی کہ ان کم سننا جن سوچو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا حضرت علی نے 9-10 سال کی عمر اللہ کی مدد آ جائے گی میں جگہ ہلکنے دی تھی اور میں آخر ہے بھائی سب اقدام ہم قدموں کو مضبوط کر دیں گے جی حضرت علی نے مددگار ہوں تو سب کو بڑا ثبوت ہے کہ پوری دنیا اس 10 سال کے بعد حضرت علی سے 3 سال تک پوری زندگی سے نظر ہے پوری زندگی سے نظر کرے اس دعوت کو لے کے ہجرت تک ہجرت کو لے کے بدر تک بدر کو لے کے احد تک احد کو لے کے حنین تک حنین کو لے کے خیبر تک پوری کائنات کی لائبریریاں کھول کے ایک موقع اٹھا علی نے قدم رکھا ہو پھر اٹھ گیا ہو مسلمانوں دیا قدم آج سوال ضروری ورنہ کھاتے سبڑے بند ہو جائے خدا دی اسرائیل کا اسرائیل کا نہ لینے بندے میں کھلو جو آرام نہ کر پورے غیر مسلم سارے مسلم کلے کلے ہو کے کرتے ہیں اور ہر عالم محسوس کر رہا ہے کہ ہر کٹھے ہو جاؤ اور یار فرقہ پرستی چھڑ جاؤ اور فرقہ بنانا کرنا چھڑ جاؤ اور کٹھے ہو گئے اسلام آباد دھرنا ہوا بیٹھے نے بندے وہ بھی کہہ رہے ہیں ظاہر نہیں کہ فرانس والا جو معاملہ یہ کیوں ہے ایسا ہر بندے میں تقریر ہوئی ہے توہین رسالہ کیا شیعہ ہو یا سنی ہو اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو اس معاملے کی تقریر کچی ہوئی ہے ایسے والی گل کرے گا وہ یار یہ تقریر سانجھی ہے کہ مان لو مذہب بھی سانجھا ہے مذہبی تقریر ہے اسلامی تقریر ہے پیغمبر اعظم کی توحید کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا خدا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے قدم مضبوط ہو جائے بندے ہم مسوال کی دیر ہوئے مسوال کی دیر ہوئے یار نبی بات بندے ترائے کھانے گلاس میں کیوں پیتے نبی کی وجہ سے یہ مطلب کچھ نمونے ہوتے ہیں جو کام کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ایسے کیا جاتا ہے اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوال قدم کی ضرورت ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے ہمارے قدم جم جائے اس کے لیے یا سیرت علی پڑھنا ہوگی یا سیرت ابو طالب پڑھنا ہوگی پوری دنیا کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے ہماری مدد اللہ کرے گا جب ہم اللہ کی مدد کریں گے اور اللہ کی مدد کیا ہے کہ دین کی مدد کی جائے حضرت ابو طالب نے حضرت علی نے نبی نبی مدد شروع کی تھی میں ایک دلیل ہو دیں گے تھوڑے کو اجازت لینا اے میرے کو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا سہا اور نئی نئی کا سجا جیڑی مدد حضرت علی نے 40 سال بعد شروع کی تھی حضرت علی نے ابا جان نے 40 سال پہلے کیا بات ہے نہیں میں قرآن سے سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ کا سہا اور نئی نئی کا سجا مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی ماں بتا رب کا بما کہا میرے حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں اور تیرے رب نے کبھی تجھے ناراض بھی نہیں ہے ہاں
تیرا رب وعدہ کر رہا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیری پہلی حالت سے تیری دوسری حالت بہتر ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیا ہوا جو آپ کے آنے سے پہلے والد نہیں تھے تو کیا ہوا؟ جب آپ سب تو بڑا بے سہارا اور بچہ ہوتا ہے جہاں والد بھی انہیں نہ دیکھا ہوگا، دنیا کے ماں کی گود چاہیے تو باپ موجود نہ ہوئے پہلے بہت ہو گیا ہوگا، یہ تو بڑا بے سہارا کوئی سہارا حضور آئے نا دنیا کے یتیم آئے والد کی نام دنیا پہ آ جائے وہ پھر پرورش کی ذمہ داری دادا جان نے اور وہ درمیان 6 سال کی زندگی حضور کی ظاہر سی جب والدہ محترمہ چلے جائے 6 سال کا بچہ جب والدہ چلا جائے 2 سال بعد دادا بھی چلا جائے شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں پہلے والدین پھر دادا دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ نے فرمایا حبیب فکر نہ کرنا ہم تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں ہم تجھے کبھی تنہا، یہ مطلب ہے آپ جو انتظام محمد کے ساتھ ہوگا وہ اللہ کا انتظام ہوگا۔ اگر نبی کا کوئی سہارا بنے گا تو دراصل اللہ کا دیا ہوا سہارا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں پھر آپ کی پرورش کی سعادت حضرت عوام کے بے حد شفیع چچا کے حصہ میں آئی، بے حد شفیع چچا کے حصے میں آئی اور ان کا نام عمران ابو طالب تھا اور اللہ فرمایا کہ ایمان تھا میں نے کہا تھا نا ہم تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، جب تو یتیم تھا تو ہم نے جگہ دی، جب تو یتیم تھا تو ہم نے جگہ دی۔ ان لفظ نے شبیر احمد عثمانی نے 4 لفظ نے 4 مشکل میں پہلے دعا سان فرماتے ہیں تو حضرت ابو طالب ان کے چچا نے پوری زندگی آپ کی نصرت، میرا موضوع ہے نصرت، حمایت، تکریم و تجبیر میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ 4 چیزیں جیتیاں نہیں ہیں گڑی نصرت، حمایت، تکریم، تجبیر، انہیں نصرت میں 2 لفظ بدل پانا، نصرت بھی جیتی نہیں تکریم بھی جیتی۔ تکریم کہتے ہیں عزت، نصرت کہتے ہیں مدد، پوری کائنات میں بابا جی بندے مدد کر کے احسان جتاتے ہیں، ابو طالب مدد بھی کرتا رہا عزت بھی، نصرت بھی کی اور تکریم بھی کی، اور مدد کرنے والا احسان جتاتا ہے۔ ابو طالب مدد بھی کرتا رہا اور عزت بھی دیتا رہا، پوری زندگی نصرت بھی کی حضرت ابو طالب نے، اور اللہ نے سودا کی تھی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مطلب ہے علی مددگار بعد میں بنے ہیں، بعد پہلے بنا ہے۔ صدقے جانا اور ہن میں ایک آیت پڑھ کے تھوڑے بڑے چاہتا ہوں دین کی مدد پہلی گل ہے کہ اللہ جو یعنی شروع کی تھی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے جدید ہے اے ینصر اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں تو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ مدد اور سودا ہی ایمان والے والے کرتا ہے۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ۔ ایماندار نہیں کرتا، نہیں آگے سورہ مبارکہ الکہف آیت نمبر 51 ایک 15واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما کنت متخذا المضلین عضدا، میرے حبیب بندوں کو بتا دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، ہم کبھی بھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ ہو رہا ہے پڑھ لیں اور اتنی خوبصورت توجہ نہیں کرتا۔ سورہ مبارکہ آ رہی ہے، صدقے بابا جی شکریہ، سورہ مبارکہ آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اخذناہم میثاقا غلیظا، ہم نے آج میں اللہ میں نبیوں سے وعدہ لیا، جب آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم، میرا وہ رسول تمہارے پاس آئے جو تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے۔ اے نبیوں دو کام کرنا، کون سا؟ بھلا تؤمنون بہ، بھلا تنصرون، اس پر ایمان بھی لانا، کیا بات ہے، اس کی مدد بھی کرنا، پہلے ایمان لانا
کوئی کمزوری سی نہ نبی پاک نے مدد مانگی ہے، کوئی کمزوری سی دراصل یہ مدد مانگتے ہیں دین کے لیے، اور مدد مانگنے میں بھی کرم ہے، مدد مانگنے میں بھی ان کا کرم ہے۔ جتنے شفیع رکھے کوئی ہے میری مدد کرے، خدا کی قسم میں سے کوئی بہت بڑے حوصلہ کہہ سکتا ہے بابا جی جتنے شفیع رکھے پتہ ہے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے قریب فرمایا کوئی ہے بولو انہوں کی مدد دراصل دین کی مدد، اور دین کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ حضرت امام حسین کو اللہ کری نہیں کوئی، حضرت امام حسین نے اس سے آخر کوئی اللہ کی مدد کرے جسے اکبر کی لاش سامنے پڑی، جسے دکھا بعد ٹکڑے ہو چکے، تو فرماتے ہیں وہاں کوئی ہے نہیں مدد، تھی کی خیال کرتے ہو میرے ملک سامنے اس ویلے کو فوجی جزیر کیوں ہوتی طرح اٹھ گیا کہ میں بڑی مدد کرنا، ہمیں کو کہا نہیں ہونا کیا امام نے معاف نہیں کرنا سی جہاں اکبر کے قتل تو بعد کرم کا اعلان کرے انہوں حسین ہر دن کوئی سن نہیں سنا، کوئی ہے نہیں فریاد کو سننے والا، کیا سننے والا کوئی نہیں سن رہے سکتے۔ اور تیسری آواز ایسی ہوتی ہے وہ کر کھڑا ہوتا، پہلا لفظ مدد ہے، دوسرا مفیس فریاد ہے، اور تیسری مرتبہ فرماتے ہیں ہر من صاحب جزوان ہر میں رسول اللہ۔ تو کوئی ایسا بھی ہے کوئی نہیں جا رسول بھی ہے بنا دے جا نبی ذاتی کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے، یار پتھر مجھے لوگ مسلمان کر حضرت امام حسین سے مقابلہ میں انسان بھی نہیں تھا، کوئی بندہ بابا جی پیسے ملے تو بندے انکار کر دیں، کوئی بندہ لڑائی بندے ملے میں پتھر بھیجتے بندے انکار کر دیں، کتنا وہ مظلوم ہے یا بندے کھلو کیا کہ اچھا لوگوں میں جا رہے ہوں ذرا میری بیٹیاں کا خیال رکھو، یہ مظلوم ہی انتہار ہے۔ اس جملے کے بعد میں کوئی نہ آواز آئی تو پتہ نہیں میرے مولا کس ذہن نہ دنیا کو رخصت ہوئے۔ میرے محترم صاحب ایسے شہیدوں کی لاشاں سے کھلو کہ میں بیوان کو دیکھیں کس پاکستان واسطے میرا ایک بیٹا گیا ہے، ایک بیٹا میرے باقی 3 بیٹے میں قربان کرتا، میں پرائیویٹ فوج میں بیٹھا، پوری دنیا سے بندے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت واسطے پترا کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے پتر بھی حاضر ہے۔ کوئی بندہ جس کسی شہید کی لاش میں کھلو گیا کیا ہو گئے اس پاکستان واسطے میری بیٹی بھی حاضر ہے، میری بیٹیاں بھی حاضر ہیں، اور کھانا میں ایک میرے دکھ نظر آواز آنسو آ گیا دعا واسطے، مجلس کے بعد دعا ہے یا بات ہے دعا میں دعا کروں گی میں دعا واسطے تارے جمیل صاحب اتنے بڑے عالم ہیں دیوبندیوں کے، وہ اپنے بندے کو نہیں فرماتے ہیں کہ دعا رو کے کرے کرو، روندے بندے سے اللہ بہت کرتا ہے، تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ سارے واسطے اتنی سہولت ہے روڑ بیٹھے، پوری دنیا کو روڑ کو ٹائم لگتا ہے، اس قوم کو اتنا نہیں لگتا، ادھر بچہ بھی کھڑا ہو گیا کہ شام سارے دور کا آپ کو قریب آ جاتا ہے، قریب دبا دین میں مددگار یہ سلوک نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے سانسری مسائل میں رون دی اللہ نے توفیق بخشی ہے، میرا پورا یقین ہے میں شاید کو پڑھتا یقین نہ کرتا ہے سارے گناہوں کے کفارے واسطے یہ آنسو دیتے ہیں کہ روندے بندے نے ضرور رحیم دس کرتا ہے، وہ قریب دس کرتا ہے، بہت بڑا کرم ہے آنسو کا آ جانا دے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ میرے عزیزوں دعاواں ذہن سے رکھنا، شہید کے گھر واسطے سڑک بنتی ہے، آدھے کو نشانے حیدر ہے، یہ گھر میں سڑک بنا دو، ہاسپٹل دے دو، تینوں سکول دے دو، شہیداں دیا پنڈاں میں گراؤں میں سڑکاں دے دیں، ہاسپٹل دیا سکول دے جب شہید کا پیو دفتر سے گیا تو پتہ لگا نا یہ نشانے حیدر والے کا باپ ہے، بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے پر ہاتھ ٹوٹ جاتے لوگ کہتے نہیں یار شہید کا پڑھا ہے لوگ کرسی دے دیں، صرف ایک بار سوچو اگر شہید کی بیٹی چلی جائے کسی دفتر یا کسی کام واسطے چلی جائے، عمران خان سے بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہے،
انہوں باہر پتا لگے کہ شان حیدر سن کے فلاں انہوں کی بیٹی باہر پہنچی تو کی خیال ہے کی اللہ خیال ایڈے بڑے ہوتے تھے کیا نشان حیدر جس پاکستان کے سرحدوں سے جان لے لیتی ہے باہر کیوں کھڑوتی ہے جنہیں کوئی نشان حیدر ہوئے وہی تین لوگ باہر نہیں کھڑوتے تھے جنہیں ملتے حیدر شام میں باہر کھڑی رہی ہے بازار سجدے بولے کوئی انتظار نہیں ایک دعا دینا کر لو جنہ دو جملے پڑھو دعا کرو کسی کی تھی اجڑے نہ اگر نصیب اجاڑ دے ایک دعا ضرور کرنا اگر کسی کی بیٹی سچ کے جاؤ اجڑ کے آئے تو پھر ان قبروں نال گلا نہ کرنا کوئی چاہتا بالکل دیکھے بہت بڑا مان دے غریب تو غریب تھی ہوئے تے مکان سڑ جاتا تے مزدور برا بھی بہن ہوئے تے مزدور برا بھی جا کے ایک بار ضرور آتا روئی نہ میں اجے روئی نہ اجے میں ایسا کہ اجے میں سنتا یہ لفظ تھی بہن واسطے اتنا بڑا لفظ ہے کہ وہ حوصلے بڑھ جائے کہ میرا کوئی ہے شکریہ بی بی زینب ہے امید کے ساتھ میرا کوئی آوے بیٹیاں چو کوئی آوے جڑا آ کے میں آکے کہ روئی نہ اجے میں جیونا وہ الحمدللہ میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک بیٹا موجود سی تے مدینے سی جب ان کو پتہ لگا حضرت محمد بن حنفیہ ہی ہو گیا میرے مولا کے بیٹے سب کو پتہ لگا کہ گھوڑے سے بیٹھ کے نکلے تھے بی بی پاک کیونکہ باہر خیمے میں ویسا بی بی نے حضرت سجاد میں آخیا کہ جب میرے نانا فتح کر کے ہوتے سن وہ ایک رات باہر گزارتے سن شہر ہے اگلے دن فاتح بڑھ کے شہر سے داخل ہوتا تھا فرمایا کہا میں اجڑ نہیں ہے فاتح بڑھ گیا ایک دن بعد خیمے لاؤ میں اندر جاؤں کسی تین دن لکھے کسی ایک رات لکھے خیمے باہر سن حضرت محمد انبیاء اتوں نکلے جب بی بی بعد میں پتا لگے نا کہ محمد آ رہے ہیں میرے پیو کا پتر آ رہے ہیں میرا بیٹا مارن آ رہے ہیں بی بی نے جتنے بھی شہید ہو رہے سن بیٹے شہید ہو رہے ہیں اکبر شہید ہو رہے ہیں اس کے باوجود بی بی فرماتی ہے فضا میں اٹھا نہ اس کے بعد اگے بڑھ کے کرنا چاہیے یہ روئے نا خدا کی قسم میں پڑے ہیں بی بی باہر ٹھنڈ کے بھی سہارا نہیں ملتا پہلے کے بھی سہارا نہیں ملتا جنہوں تھکے بیٹھے سنتے کسی درخت یا دیوار کا پیشانی لا کے بیٹھے سن نبی کے قبر سرانے پاس ایک کھجور سی جنہیں بی بی نہیں بیٹھی حضرت سجاد نے پوچھا پوچھے بی بی کون خدا میری پھوپھی اس کے ایک کیوں بیٹھے خدا تھک رہے بس اگر تھکے تو ڈھول آ کے بیٹھے رو کے برمند نے بڑا مارے آنے کری بی بی حضرت فضا کا سہارا کر کے اٹھے دو چار قدم خیمے تو باہر نکلے فرمایا میرا پیٹ کا مان لے کے شکر اللہ جی بیٹی اجڑ کے اللہ کا شکر ادا کرے ان انسانیت سہارا دیا جاتا ہے بی بی پاک نے فرمایا ہم آیا میرے پیو کا پتر پہ ہو گیا میں جتنی بھی اجڑی ہوں میں اس لفظ میں منتظر رہا جب میں نے آ کے آخے گا روئی نہ آیا میں چپ کرانا کوئی نہیں پہلے میرے ڈھول نہیں سکتے جب روئیاں تو چپ کرانا کوئی نہیں آج کوئی تو میرے آ کے آخے گا روئی نہ میں آج سنتا وہ تو بی بی نکلا ایڈی اچھی چیز نکلی ہے جب حضرت محمد نے حضرت سجاد نے آ کے پوچھا یہ بی بی نبی کی قبر اور اشارہ کر کے بی بی بتا دیا نانا اجڑی ہوا کر میرے بیٹے نے بات سنا حیران ہو کے برمند نے ایک بھی دینا میرے بار میں امام برمند میرا سلام ہو گیا انہیں مخدرات اس وقت دھوپ اور بھوک کی وجہ سے چلیے چہروں کی لگتے تبدیل ہو گئی دو جملے صرف پڑھ ایک نانے کی قبر تھی ایک اماں کی قبر بس ہو گئی ہو گیا نانے کی قبر جا کے بی بی ڈگ گئی آئے کچھ سوال آواز آئی ہے گر گیا نانے کی قبر جی میں حضرت عباس مزاج آشنا سن حضرت
امام حسین اسلام اے بی بی فضا مزاج بادشاہ سمجھنا پسند حضرت امام حسین حکم کرنے لگتے سن حضرت عباس کو پتہ لگ گیا کہ میرے مولا کو حکم کرنے کی حکم کرنے لگے ہیں اتنے مزاج عاشق حضرت فضا بی بی جانتے سن اتنی معرفت کرتے سن ایک نانے کی قبر پہ کھپا ہاتھ رکھتے تو سجا بی بی نے پیچھے بجایا پھر بی بی فضا پیچھے آ گئی کہ کچھ چیز چاہیے بی بی فضا ایک دم ہاتھ پیچھے سے آ رکھا تے صندوق کھول کے ایک کرتا بی بی نے سجے ہاتھ روز میری ساتھ ہونے کو بندہ ایسا تو نہیں کہ پتا نہیں ہوتا آواز ہوئی مظلوم میں کربلا نہ ہوتا جنہیں کئی سراغ سامنے خوش خون سے جنہیں قبر سے چادر پائی تھی نا پھولا دیا چادر بی بی باز لوگ پکا کھول کے ریکھتا تے اپنے جانے کپڑے پاتے ہوئے شاید میں تو قسم نہیں دے سکتا کہ مدینہ ہٹ کے لیکن راوی کہتے ہیں کہ مدینہ ہٹتا ہوا رہنا تھا جب راوی کو مدینہ ہٹتا تو کہتا اور بی بی نے دوجا ہاتھ بھی کرتے رکھ دیتا تے رو کے جملہ بندہ فرمایا نانا ہے پتر کا کرتے جدھر میں نماز تبدیل کروں گی میں اپنا کرتا بھی نہیں گیا اور ایک جملہ بی بی پاس نے ہماری کرے کوئی سڑوں میں سو گئی ایسا غیر مدینے پر کہڑے غیر بسم اللہ بابا جی مدینہ پاک دے غیر مولا نصیب کر سب بی بی نانے دی قبر اتنا دکھی والدہ ماجدہ دی قبر تے دیر جائے رہے جنہیں میرے مولا حسین علی اکبر علیہ السلام کی لاش نے اٹھ دے تے بھائی دے تے ٹک دے جن میں ماں ہے سر کے جاؤ ماں دی قبر تے پہنچے وہ تو ماں دی قبر کو انج دیکھتے جی میں ماما کو بیٹھ لیا فرمایا نے اماں بڑے دکھی اماں میں مدینے رہن نہیں آئی میں ایک امان شام چھڑ جائے شام تو جڑا ہے میں دن اس سے شب و روز دسنا کہ میرے شب و روز کے میں گزرے ایک ماما نہیں ہٹا سکتی وہ شب و روز واسطے ایک منٹ لگنا صرف تو دو منٹ لگا شب و روز میں کیوں اتنی تشریح کرتا شب و رات روز شب و روز ایڈا جملہ میں پڑھیا ڈھائی پوتے ہو گھر تقریباً یہ میں پڑھیا کلا بھی بن گیا ان کے گھر مجلس سے سارے پر ہو گئے نال ڈیڑھ کے بی بی فرماتی میں واپسی شام کو میں صرف مما تین دسن آئی کہ جدو میں لٹی گئی جدو میرے دین قدم ہوئے وہ تو بعد میرے شب و روز کی میں میں کسی نہ گل نہیں کی تھی میں مما تین دسن آئی شب و روز بابا جی تو سے میری راتاں میرے گزریاں میرے دل کے گزرے سینے سے اچھا کر دل کا گزرا پہلا جملہ کیا کہ بی بی فرماتی اما میری راتاں چل رہا ہے خوش کو تو پہلے خالقہ سارے کو اگر سب محبت ہے ہدایت عطا کی انہاں دی محبت وچ آنسو عطا کی لیکن آنسو نے سارے گناہ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ تو تمام حضرات کی دل دعا قبول اور ترائے واسطے دیتا ہوں دعائیں دعا سے بیماروں کی شفا واسطے مقروضوں کے قرضے ادائیگی واسطے اور نوجوانوں کی اصلاح واسطے بیٹیوں کے پردے واسطے مقروض کے قرضے واسطے بے گھر کے گھر واسطے بے اولادی واسطے اور اولاد مدینہ کی کو دے واسطے سب امام کی عام واسطے خصوصی ترائے والے میں دعا کرنا نہ ہمیشہ بس ترائے واسطے دینا قرآن برکت واسطے کھولنا سمیر نہیں ہے تو بصیر فرض نہیں ادائیگی فرض نہیں ادائیگی فرض نہیں ادائیگی قرض کی ادائیگی واسطے میرے آقا کا ہر ایک پریشانی کو تو واقع ہے آپ ایسی اس واسطے کہ حضور کا فرمان کا کیا کرو دعا کرے ورنہ ہر ایک پریشانی سے تو خود واقع ہے اگلی گل یہ کہ سمیر نہیں ہے تو بصیر نہیں ویگ بھی ہے سن بھی ہے اور تیرا زیادہ کو واقع ہے ہمیں کوئی کتنا سفید پوش ہے وہ کے اندر کوئی تو پتہ نہیں کہ پریشانی ہو سکتی وہ تو جان جاتا وہ اندر بھی گلا ہے تو جان جاتا ساریاں واسطے روز تو سننا ہے روز بھیجنا منتا نہیں پریشان اسی ہو جاتے ہیں
سمیر یہ سننا یہ تو منتا کیوں ہے سن پتہ ہے شاید سارے گناہ آڑ بنتے ہیں کوئی دیوار بنتا ہے ناراض کیوں ہے سب سے ویسے ایک میں گھر کرم تیرے نام اسی جینے کے لیے ہے نا تیرے بندے آخر کسی کی من بھی دے رہے نا وہ بندے ہی بخواش ہے جنہوں نے تو من نہیں اسی تیری محنت کرنے ہیں تیرے واسطے دیکھیں تے امید رکھنے نہیں یقین رکھنے انہاں دا واسطہ تو واپس نہیں کرنا تمام حضرات خواتین یہ دعاواں قبول فرما تیری ولی اصغر دے آخری سال آمین کبھی بھی یاد نہیں کرے گا یہ واسطے ایسے پہلا میں واسطہ دیتا ہے دنیا کی ہائے دے لوں گی علی اصغر علیہ السلام دے آخری سال سارے گناہ معاف فرما سکے دوسرا واسطہ بی بی سکینہ کی آخری ہجری دا واسطہ سارے گناہ معاف فرما سکے پھر بھی دعاواں قبول فرما اور تیسرا اور آخری واسطہ ایسا دے رہے ہیں تیرے دریائے رحمت ہی کو بھی آنی ہو جائے بی بی زینب شام دے پر رہا ہے بہ کے روتا واسطہ خانقاہ سارے گناہ معاف فرما سارے دل دی دعاواں قبول فرما اس خانے میں ہمیشہ آباد و شاد فرما باقی میں کسی توفیق ہے آمین اللہ